السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا مضمون یہ ہے کہ ہر انسان کو دوسرے انسان کا احترام کرنا چاہیے، اور یہ احترام انسانیت کس نے سکھایا؟ اسلام نے سکھایا۔ عمل کی نیت سے آپ سنیں، احترام انسانیت کا تصور سب سے پہلے اسلام نے پیش کیا، اور اسلام کی جو تعلیم ہے وہ سب اٹل فیصلے ہیں اور بالکل حق اور درست ہے، اور سب سے پاکیزہ، سب سے اعلیٰ افضل جو دین ہے وہ دین اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ جو ہے وہ اسلام۔ اسلام احترام انسانیت اور امن و سلامتی کا علم بردار ہے۔ امن چاہتا ہے اسلام، سلامتی چاہتا ہے، انسانیت کا جذبہ چاہتا ہے، احترام چاہتا ہے، تکبر سے منع فرماتا ہے، کبر سے، ریاکاری سے، برائیوں سے، بد تہذیبی سے، بد تنظیمی سے۔ قرآن و سنت میں بلا تفریق مذہب و ملت ہر انسان کی جان و مال، عزت، آبرو اور بنیادی انسانی حقوق کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اسلام نے انسانوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنے اور باہمی تعلقات کو خوشگوار بنانے پر زور دیا ہے۔ اس نے واضح کیا ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس لیے ان سب کو اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے، بندے کو بندہ ہی بن کر رہنا چاہیے، عاجزی، انکساری اور خاکساری کا مجسمہ بن کر رہنا چاہیے، اور جس قدر عاجزی اور انکساری اختیار کرے گا بندہ، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی بلند درجہ عطا فرمائے گا۔ اس حوالے سے فرمایا گیا، لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اسلام میں انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے۔ سب سے خوبصورت اور سب سے اشرف اور اعلیٰ اور افضل جو مخلوق ہے وہ کون ہے؟ انسان۔ اس کے احترام اور اکرام کی تعلیم دی گئی ہے، اور انسان ہونے کے ناطے اسے پوری کائنات پر فضیلت اور برتری عطا کی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی اور خشکی اور دریا میں انہیں سوار کیا اور روزی دی انہیں پاکیزہ چیزوں سے، اور ہم نے انہیں بہت سی مخلوقات پر فوقیت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں انسانوں کو سب سے اچھی شکل و صورت عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی ہم نے انسان کو اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا۔ اسلام نے اعلان کیا ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں حق جل شانہ نے انسانوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ تمام نعمتیں اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں، اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفع کے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں، اور فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو جو پیدا کیا ہے وہ اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اسلام میں انسانی حرمت اور شرافت کی کتنی پاسداری ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کا احترام موت کے بعد بھی ضروری ہے۔ موت کے بعد بھی انسان کے احترام کا حکم اسلام نے فرمایا ہے، اور یہ حکم ہے کہ مردے کو پوری عزت و احترام کے ساتھ غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے، صاف ستھرا کفن پہنا کر خوشبو سے معطر کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ تہذیب کہاں نظر آتی ہے؟ صرف اور صرف مذہب اسلام میں۔ اسلام سب سے پاکیزہ مذہب ہے، دین فطرت ہے، ساری کائنات کا مذہب ہے یہ۔
یہ آسمانی مذہب ہے، اور خوشبو سے معطر کیا جائے مردے کو، نماز جنازہ پڑھی جائے اور پھر کاندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے جایا جائے اور اس کے بعد سپرد خاک کیا جائے نہایت ادب احترام کے ساتھ۔ یہ عزت و وقار جو عطا فرمایا ہے وہ کس نے؟ مذہب اسلام نے عطا فرمایا۔ ایک بار ایک غیر مسلم کا جنازہ گزر رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ سرکار جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت ایک خوفناک چیز ہے، پس تم جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جایا کرو۔ دوسری روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ انسان تو یہ بھی ہے، انسان تو یہ بھی ہے۔ لہذا یہ تہذیب جو ہے اسلام نے عطا فرمائی ہے۔ انسانی اخوت کا تصور سب سے پہلے اسلام نے ہی پیش کیا ہے، اور ہر طرح کی تفریق و امتیاز اور اونچ نیچ کو مٹانے کا اعلان کیا ہے۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں پیدا کی۔ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کی مخلوق میں پسندیدہ وہ شخص ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ قرآن کریم میں انسانی وحدت و مساوات کے تصور کو ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے ہی جگہ جگہ یا ایھا الناس اور یا بنی آدم جیسے الفاظ کے ذریعے تمام افراد انسانی کو اپنے لازوال پیغام کا مخاطب بنایا ہے، اور سب کو یکساں طور پر دنیا اور آخرت میں صلاح و فلاح کی بشارت اور دعوت دی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے تاریخی خطبے میں جن بنیادی انسانی حقوق سے متعلق وصیت و ہدایت فرمائی، ان میں انسانی وحدت و مساوات کا معاملہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو یقیناً تمہارا پروردگار ایک ہے، تمہارا پروردگار ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یقیناً تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو، سب سے زیادہ صالح اور پاک باز ہو۔ کسی عربی کو عجمی پر کوئی برتری نہیں مگر تقوی کی بنیاد پر۔ فرمایا گیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو تم کو پیدا کیا مذکر مؤنث یعنی حضرت آدم اور حوا سے، اور تمہیں مختلف قبیلوں میں ہم نے کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کے لیے معرفت کا سبب بنو، اور تم میں سب سے زیادہ جو معزز مکرم ہے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اسلام دین رحمت ہے، بلا تفریق قوم و مذہب تمام انسانوں پر رحم و کرم اس کی خصوصیات میں داخل ہیں۔ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب یا تہذیب میں انسانیت نوازی اور عام انسانوں پر رحم و کرم کا وہ تصور نہیں ملتا جو اسلام نے پیش کیا ہے۔ محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو تم پر آسمان والا رحم فرمائے گا۔ آسمان والے سے مراد یہ نہیں ہے صرف کہ خالی آسمان میں ہے اللہ رب العزت، بلکہ یہاں پر اللہ کی عظمت اور اس کی برتری کو بیان کرنا مقصد ہے۔ اسلام اخوت و اجتماعیت اور اتحاد کی بنیاد پر احترام انسانیت، بنیادی انسانی اقدار اور انسانی حقوق کے تحفظ کا حکم دیتا ہے، اس لیے کہ یہ احترام انسانیت اور امن و سلامتی کا علمبردار ہے۔ احترام انسانیت دین اسلام کا امتیاز اور بنیادی شعار ہے، جس کے بغیر احترام انسانیت اور امن و سلامتی کا تصور بھی محال ہے۔ ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنا چاہیے، عاجزی انکساری کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور محبت کو عام کرنا چاہیے، امن و سلامتی کو، بھائی چارہ کو، اخوت کو، انسانیت کو عام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبوں کو مسلک حق، مسلک بزرگان دین یعنی مسلک اعلی حضرت پر گامزن فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔